السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی اور ام المومنین ہیں۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ آپ کی ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غار میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا کہ آپ دنوں تک یہاں پر ہی رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیف و سرور حاصل ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور علائق دنیا کی کچھ خبر نہ رہتی۔ حضرت خدیجہ اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی و عرفانی مشاغل کو دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار فرمایا کرتی بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے اشد حب اللہ کا جذبہ موزن ہو جاتا۔ حضرت خدیجہ کے اثار و محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہے کہ اس پر مردوں کے لیے چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ عورت ہو کے اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پہاڑ پر چڑھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ جب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے، اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ یعنی جبرائیل کی یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد کے موقع پر ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بڑی خاتون ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 2.5-3 میل پیدل سفر کرنا، بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اس لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچتے ہیں۔ یہ خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو گھبراہٹ ہوئی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانپتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ محترمہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہ کرے گا۔ آپ اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت فرماتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہیں، مسکینوں کے غمخوار ہیں، ساری مخلوق سے نیکی کرتے ہیں، خوش خلق اور پاک باز ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات ایسی محمودہ ہوں، اللہ تعالیٰ نہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ کوئی تکلیف پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے اور فکر و غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے ایسے الفاظ بولے اور آپ کی ایسی تعریفیں کی کہ جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہی مثالی بیوی کی نشانی ہے کہ جب بھی شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کو تسلی دے اور اس کا غم کم کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابتدائی وحی
کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو کیا آپ مجھے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ جب وہ آئیں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، کیا اب آپ جبرائیل کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، کہ مجھے جبرائیل نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے سوال کیا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا، کیا اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہوا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خولید ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ سے میل جول اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بھیجتے۔ بسا اوقات میں کہہ دیتی، دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، ان سے میری اولاد تھی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن خالہ بنت خولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا شاید خدیجہ آ گئی یا خدیجہ کی یاد آ گئی، کچھ شرمندہ سے ہو گئے۔ پھر فرمایا، خدایا یہ تو خالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، بس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں، حضرت خدیجہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔